أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكافرون مكية. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سورۃ الکافرون مکیہ، یہ سورہ کافرون ہے جو مکے میں نازل ہوئی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے. اس کا پس منظر کیا ہے، شان نزول کیا ہے، یہ کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں اللہ کی طرف بلایا کہ اے لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق اور مالک نہیں، یہ کہو اور مانو، تفلحوا، تم دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ گے. اس زمانے میں عرب کے اندر بت پرستی عام تھی. وہ لوگ خدا کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن بہت سارے انہوں نے بت بنا رکھے تھے. 360 بت خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے. بہت سارے بت اس لیے مانتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بت ہماری سفارش کریں گے، اللہ کے پاس ہمارے کام آئیں گے. ہم لوگ کہاں، یعنی ہم کیا اللہ کا نام لیں اور اللہ کی عبادت کریں اور ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ بت ہماری سفارش کریں گے اور اللہ کے یہاں ہمارے کام آ جائیں گے، یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. یہ ان کا عقیدہ تھا، ان کا نظریہ تھا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام حق بلند کیا، توحید کی آواز لگائی کہ ایک اللہ کو مانو، اس کے علاوہ کسی کو مت مانو، تو کچھ خوش نصیب بندے انہوں نے اللہ پر ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام. اور بہت سارے لوگ ایسے تھے مکے میں، عرب میں، جو بالکل بت پرستی میں مبتلا تھے اور وہ ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ انہوں نے ایک پلاننگ کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے. جو سردار تھے حارث بن قیس، عاص بن وائل اور ولید بن مغیرہ، عتبہ، امیہ بن خلف، یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ تم اپنے اللہ کی طرف ہم کو بلاتے ہو، ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال ہم تمہارے اللہ کی عبادت کریں اور 1 سال تم ہمارے بتوں کی عبادت کرو، آپس میں کمپرومائز کر لیتے ہیں، تم بھی خوش رہو ہم بھی خوش رہیں. سمجھ میں آئی بات؟ جیسا کہ آج کل بھی یہی سب پلاننگ ہے. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. کفر کی آج بھی یہی چاہت ہے کہ تم بھی کفر کر لو تاکہ سب سیم ہو جائے. 1 نیشن 1 ریلیجن اور 1 الیکشن، یہ کفر کی سازش شروع سے چل رہی ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو یہ انہوں نے پیشکش رکھی کہ 1 سال ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں، 1 سال تم ہمارے معبود کی عبادت کرو. دوسری روایت یہ ہے اس سورت کے پس منظر میں کہ چلو ٹھیک ہے، آپ ہمارے معبودوں کو نہیں مانتے ہیں، لیکن ہمارے معبودوں کو کچھ کہو مت، برا بھلا مت کہو کہ یہ کمزور ہیں. جیسا قرآن میں ہے ضعف الطالب والمطلوب، جو ان کا خدا ہے وہ بھی کمزور ہے، نہ مکھی پیدا کر سکتا ہے، نہ مکھی کو ہٹا سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا. مکھی اس کے ناک میں گھس رہی ہے تو بھی ان کا معبود کچھ کر نہیں سکتا ہے.
مکھی کے اور ان کے معبود کے سامنے مٹھائی رکھی ہوئی ہے، مکھی اس میں سے کھا رہی ہے، ان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه، تو یہ اگر مکھی اس میں سے کچھ لے رہی ہے تو یہ ان کے معبودان جو ہیں باطلا وہ مکھی کو ہٹا بھی نہیں سکتے. جیسے کہ آپ اور ہم جب کھانا کھاتے ہیں اگر مکھی آتی ہے تو اس کو ہم بھگاتے ہیں، لیکن ان کے معبودان ایسے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ وہ مکھی کو بھی نہیں ہٹا سکتے. تو تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، تم اپنا عبادت کرو لیکن ہمارے معبودوں کی برائی مت کرو. یہ دوسرا پس منظر لکھا ہے. تیسرا یہ لکھا ہے، تیسری روایت یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے، آپ ہمارے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے ہو تو تھوڑا کبھی کبھی چھو لیا کرو، کبھی کبھی جو ہے بوسہ دے دیا کرو ہمارے معبودوں کو، ہماری مورتیوں کو، اور کبھی کبھی پھول چڑھا دیا کرو، تو ہم سمجھیں گے کہ ہم سب ایک ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں بھائی بھائی، یہ نعرہ ایک حساب سے ٹھیک ہے کہ محبت کے ساتھ رہنے کے لیے اس ملک میں سب آپس میں ایک ہیں، ٹھیک ہے، اور سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے، اس اعتبار سے ٹھیک ہے. باقی یہ کہ سب صحیح ہوں اور سب میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسا کہ ہمارے جو زعما ہوتے ہیں، لیڈران، وہ یہ کہتے ہیں کہ سارے دھرم صحیح ہیں، کیونکہ ان کو سب کا ووٹ چاہیے، ان کو آخرت پسند، ان کے پیش نظر آخرت نہیں ہے، ان کے پیش نظر دنیا ہے، ووٹ بینکنگ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ سارے دھرم صحیح ہیں. تو اس اعتبار سے اگر سوچا جائے تو ایسا کچھ یہ نعرہ اور یہ شعر بالکل غلط ہے، کیونکہ اسلام ہی صحیح ہے، مسلمان ہی صحیح ہے اس روئے زمین پر. جو روئے زمین کا جو بنانے والا اللہ ہے اس کی عبادت کرتا ہے، اور باقی جو ہے وہ راہ راست سے ہٹ گئے ہیں. بہرحال تو تیسری ان کی پیشکش یہ تھی کہ ٹھیک ہے، اگر ہمارے معبودان باطلا ہمارے معبودان کو نہیں مانتے ہو تو کبھی کبھی چھو لیا کرو، چوم لیا کرو، اور کبھی پھول ہار ڈال دیا کرو. اس سے ہم سمجھیں گے کہ تمہارے دلوں میں ہمارے معبودان کے بارے میں کوئی برائی نہیں ہے. کبھی کبھی تم استقبال کر لیا کرو، کبھی کبھی تم جو ہے شربت پلا دیا کرو، کبھی کبھی تم ہماری ریلیوں کی مبارکباد دے دیا کرو. ہماری جو آج کل تو بڑی آن بان شان کے ساتھ جو ہے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، اور انہوں نے مندر اس لیے نہیں بنائے ہیں کہ اس میں جا کر پوجا کریں، ان کو مسجد میں بھی اپنا خدا نظر آ رہا ہے. ہم تو یہ دعا کریں گے کہ مسجد میں ان کو خدا مل جائے اور یہ راہ راست پر آ جائیں. سمجھ میں آئی بات؟ کسی نے یہ کہا ہے کہ جب تم کو مسجد میں ہی جانا تھا تو اتنے بڑے بڑے مندر کیوں بنائے ہیں آج کے ماحول کے پیش نظر. بہرحال تو یہ سب پیشکش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جا رہی ہے کہ آپ ہمارے معبودوں کے بارے میں نرم پڑ جائیے، یا ہم تمہارے معبود کی 1 سال عبادت کرتے ہیں، تم ہمارے معبود کی 1 سال عبادت کرو. اس طریقے سے تو پھر اللہ پاک نے یہ سورت نازل فرمائی جس میں یہ پیغام ہے کہ اے نبی قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان کافروں سے، یا ایھا الکافرون، اے کافروں، اے وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، لا اعبد ما تعبدون، میں فی الحال تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا، نہیں کرتا، میں نہیں عبادت کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو. اے نبی کہہ دیجئے کہ اے کافروں، میں عبادت نہیں کرتا ہوں جن کی تم ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یعنی اللہ کو میں مانتا ہوں تو تم اللہ کو نہیں مانتے، یہ پورے طور پر نہیں مانتے ہو کہ ہاں بھائی آسمان زمین اللہ نے بنایا، لیکن ساتھ میں یہ شرک بھی کر رہے ہو جو کہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں فیوچر میں بھی ان چیزوں کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی مستقبل میں، فیوچر میں، بھوشیہ میں عبادت نہیں کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین،
تم کو تمہارا بدلہ ملے گا اور مجھ کو میرا بدلہ ملے گا، تم کو تمہارا دین اور مجھ کو میرا دین۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو اللہ تعالی، یہ سورت جب نازل ہوئی تو وہ سمجھ گئے، جب یہ سورت نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں گئے، کعبہ کے سامنے وہاں بڑے بڑے سرداران مکہ بیٹھے ہوئے تھے، کفار قریش بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت وہاں تلاوت فرمائی بلند آواز سے، تاکہ ان کے جو مطالبے تھے، ان کی جو ڈیمانڈ تھی، اس کا ریجیکٹ ہونا ظاہر ہو جائے کہ اللہ کو بالکل یہ پسند نہیں ہے۔ اور میں بھی اعلان کرتا ہوں اللہ کے پیغام کا کہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، اور تم جس کی عبادت اور میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم بھی نہیں کرتے، تو تم کو تمہارا دین مبارک ہو اور مجھ کو میرا دین مبارک ہو۔ یہ سورہ کافرون، اس کی بڑی فضیلت بھی ہے، اس میں سبق بھی ہیں جو ہمیں اس پر جو ہے نظر رکھنی چاہیے اور اس کو دل و دماغ میں بٹھانا چاہیے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں سن لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سورہ کافرون پڑھتا ہے گویا کہ اس نے چوتھائی قرآن پڑھا۔ سورہ کافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے، جیسے سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے، اس طریقے سے سورہ کافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی 4 مرتبہ سورہ کافرون پڑھے تو اسے 1 قرآن پاک کا ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منقول ہے کہ آپ فجر کی سنت میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے تحیۃ الطواف، طواف کے بعد بھی 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، اس میں بھی پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ مغرب کی 2 سنت میں بھی یہ بات منقول ہے کہ آپ سورہ کافرون پہلی رکعت میں پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا تو آپ نے فرمایا لعن اللہ العقرب لا یدع مسلیا وغیرہ، کہ اللہ بچھو پر لعنت فرمائے، یہ نمازی اور اس کے علاوہ لوگوں کو چھوڑتا نہیں ہے، یہ کاٹ لیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک اور پانی منگوایا اور سورہ کافرون اور سورہ فلق اور سورہ ناس یہ پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے تھے اور وہ نمک پانی اس جگہ پر لگاتے تھے اور یہ سورتیں پڑھتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اپنے بچوں کو سورہ کافرون سکھاؤ اور جب وہ سونے لگے تو ان کو پڑھواؤ، کیونکہ شیطان بچوں کو پریشان کرتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے گھرانے میں رات میں بچے روتے ہیں بہت زیادہ، اٹھتے ہیں، چونکتے ہیں، تو جو سمجھدار بچے ہیں جو پڑھ سکتے ہیں ان کو سورہ کافرون یاد کروانا چاہیے، اور جو نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ماں باپ کو چاہیے کہ سوتے وقت سورہ کافرون ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس، یہ سب پڑھ کر بچے پر دم کر دینا چاہیے، اس سے بچے کو پھر تکلیف نہیں ہوتی ہے، شیطان پریشان نہیں کرتا ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا اے جبیر، جیم سے ہے جبیر، ایک زبیر زا سے بھی آتا ہے، وہ الگ ہے، وہ الگ صحابہ ہے۔ تو حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبیر، کیا تم نہیں چاہتے کہ تم اپنے کاروبار میں، سفر میں جب تم جاؤ تو تم زیادہ ترقی کرنے والے بن جاؤ اور زیادہ فائدہ حاصل کرنے والے بن جاؤ؟ تو پھر فرمایا، انہوں نے کہا کہ جی اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم آخری کی 5 صورتیں جو ہیں، سورہ کافرون، اس کے بعد سورہ نصر، سورہ لہب چھوڑ کر پھر سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس بسم اللہ کے ساتھ پڑھا کرو۔ جب سفر میں جانے لگا کرو تجارت کے، بسم اللہ کے ساتھ اس کو پڑھ لو تو تمہارا سفر کامیاب بھی ہوگا، تجارت میں نفع بھی ہوگا اور بہت زیادہ تم دوسروں سے فائدہ بھی اٹھاؤ گے۔ حضرت جبیر فرماتے ہیں کہ پہلے میں جب سفر میں جاتا تجارت کے تو میرا توشہ وغیرہ بھی بہت کم ہوتا اور نفع بھی بہت کم ہوتا، دوسرے لوگ مجھ سے بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہوتے تھے، لیکن جب سے میں نے یہ صورتیں پڑھنا شروع کی تو
میں سب سے زیادہ کاروبار میں تجارت میں بڑھ گیا. تو یہ بہت سارے لوگوں کا اس میں تجربہ بھی ہے کہ ان صورتوں کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ برکت عطا فرماتے ہیں. تو بہرحال اس صورت میں کیا مشرکین مکہ کی جو ڈیمانڈ تھی اس کو اللہ پاک نے ریجیکٹ فرما دیا اور ایک اصول بیان فرما دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم تمہارے دین کو فالو کریں, ہم تمہارے کلچر کو فالو کریں. ایسا نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا دین صحیح ہے. یہاں پر جو آخر میں آیت ہے لکم دینکم ولی دین, تم کو تمہارا دین اور مجھ کو میرا دین, اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اپنے دین پر جمے رہو. ایسا نہیں ہے. دین تو صرف اسلام ہی ہے اور دین کے مختلف معانی ہیں. ایک معنی بدلہ ہے, ایک معنی دین ہے. بدلہ کا مطلب جو کچھ میں عمل کروں گا قیامت کے دن مجھے اس کا بدلہ ملے گا. تم جو کچھ عمل کرو گے اس کا بدلہ تمہیں قیامت کے دن ملے گا. یہ بھی ترجمہ ہے. اور دوسرا ہے کہ دین, بھائی میں اپنے دین پر عمل کروں گا مجھے فائدہ ہوگا, تم اپنے دین پر عمل کرو گے اس کا حساب تمہیں قیامت کے دن دینا پڑے گا کہ تم نے کس دین کو اختیار کیا. بعض جو ہے علماء اور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین سے اور کافرین سے کوئی کمپرومائز کرنا صحیح نہیں ہے اس آیت کے پیش نظر. لیکن دوسرے مفسرین فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے. دینی معاملات میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. لیکن قرآن میں وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ 10ویں پارے میں کہ اگر وہ لوگ تم سے صلح کرنا چاہتے ہیں تم بھی صلح کرو. مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر مشرکین تم سے صلح کرنا چاہتے ہیں امن و امان امن و شانتی کے ساتھ رہنے کے لیے تو تم بھی ان سے صلح کر لو. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس سے مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں رہن سہن میں اگر آپس میں کمپرومائز ہوتا ہے کہ سب مل جل کر رہیں گے, جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینے میں جو قبیلے آباد تھے مشرکین کے یہودیوں کے ان سے آپس میں ایگریمنٹ ہوا کہ ہم لوگ سب مل کر رہیں گے, اپنے اپنے دھرم پر عمل کریں گے اور آپس میں جھگڑا نہیں کریں گے. کوئی ہم پر یعنی مدینے پر کوئی حملہ کرتا ہے ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. تو یہ ایگریمنٹ ہوا تھا. تو اس طریقے سے جائز ہے. باقی یہ کہ دینی معاملات مذہبی معاملات میں کمپرومائز کرنا اور ان کے پیچھے چلنا یہ جائز نہیں ہے, یہ حرام ہے, منع ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا تھا. اس کے جواب میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بات ارشاد فرمائی تھی کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جو تحریک ریشمی رومال کے جو ہے اصل آدمی تھے اور فریڈم فائٹر بھی تھے, آزادی کے سلسلے میں مالٹا کی جیل میں بھی رہے تھے, ان کے زمانے میں حضرت تھانوی فرماتے ہیں ان کے زمانے میں بھی مشرکین وغیرہ ہندوستان کے کفار و مشرکین سب ساتھ میں مل کر آزادی کی بات کرتے تھے, لیکن مصالحت تھی آپس میں, یعنی آپس میں مل جل کر. مطابقت نہیں تھی کہ ہم ان کو فالو کریں ان کے دھرم کے مطابق ہو جائیں, ایسا بالکل نہیں تھا. بلکہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اگر کبھی دیکھتے کہ یہ لوگ ہم پر مسلط ہو رہے ہیں یا مسلمان کسی غیر اسلامی رسوم و رواج میں جا رہا ہے تو حضرت فوراً روکتے اور ٹوکتے تھے کہ ایسا نہیں ہے, بس حدود ہیں, باؤنڈری ہے, وہ اپنی باؤنڈری میں رہیں ہم اپنی باؤنڈری میں رہیں. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آزادی کے بعد ہم نے انگریزوں سے آزادی حاصل کی لیکن دوسروں کی غلامی اختیار کر لی. انگریزوں سے آزادی حاصل کی لیکن دوسروں کی غلامی اختیار کر لی, اس طور پر کہ ہمارے بہت سارے لیڈران اور بہت سارے مسلمان ان کی غلامی کو اور ان کے ساتھ قدم سے قدم ملانے کو اس کو اظہار یکجہتی کہتے ہیں, اس کو آپس میں اتحاد کہتے ہیں. یعنی کفریہ شرکیہ کاموں میں شریک ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب متحد ہیں. یہ بالکل غلط چیز ہے. آزادی ہم نے جو حاصل کی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ اس ملک میں اپنی شریعت پر مکمل طور پر عمل کریں. سمجھ میں آئی بات؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رات میں 12 بجے بھی ان کے سب ڈی جے ویجے بجتے رہتے ہیں اور ہماری اذان پر پابندی کو ہم نے قبول کر لیا اور ہم نے جا کر دستخط کروا دی اور جو ہے پولیس تھانے میں کہ ہاں ہم آپ کے حکم کو اور فرمان کو مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں بھائی, کیوں مانتے ہیں؟
اگر قانون ہو تو سب کے لیے ایک ہو کہ 10 بجے کے بعد کوئی ساؤنڈ نہیں ہوگا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی پابندی دوسری قوم نہیں کرتی، لیکن مسلمان آزادی کے نام پر اور اتحاد کے نام پر غلامی اختیار کرتی چلی جا رہی ہے. اور بھی اس صورت کے اور بھی سبق ہیں، وہ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے کہ معاشرے کی کیا صورتحال ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں اور قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.